آج ہے 19 جنوری اور منگل کا دن۔ بیٹا ہم سبق پڑھ رہے تھے غزوہ خندق۔ ہم نے اس سے پہلے غزوہ بدر پڑھا، غزوہ احد پڑھا۔ آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر پہلا معرکہ جو کہ 17 رمضان 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جنگ تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ غزوہ احد تھا، جو کہ دوسرا معرکہ تھا، اور یہ کب پیش آیا؟ یہ پیش آیا 7 شوال 3 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم غزوہ خندق پڑھ رہے تھے جو کہ 5 ہجری میں پیش آیا، اور اس غزوے کے 2 نام تھے۔ ایک غزوہ احزاب یعنی حزب کے معنی گروہ یا جماعت کے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ جماعتوں کو شامل کیا گیا، تو اس وجہ سے اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سبب بھی یہی تھا کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں جو کفار کو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، اور اس انتقام کے تحت غزوہ خندق پیش آیا، جس میں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، اور وہ اپنی غداری کی وجہ سے اس بات پر بضد ہو گئے کہ وہ مدینے پر ایسی یلغار کریں گے کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اسلامی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا بالکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو، ان کی سوچوں کو، ان کی باتوں کو نیست و نابود کیا، اور آخر کار وہ پھر اس جنگ میں بھی ہار گئے۔ ان کو یہ جنگ بھی راس نہ آئی، اس جنگ میں بھی انہوں نے شکست ہی حاصل کی۔ مسلمان اگرچہ اس جنگ میں کڑی آزمائش سے گزرے تھے، لیکن ان کی ثابت قدمی اور استقامت نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد صحابہ کرام کے حوصلوں کی تعریف کی، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری دی، یہ بشارت دی کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کفار مکہ پھر کبھی مدینے کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہوا، اور شیطان کی چالیں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئیں، ناکام ہو گئیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں ہمارے پاس سوال ہے، غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں نے مدینے کا دفاع کس طرح کیا؟ تفصیل سے لکھیں بیٹا۔ یہ سوال آپ کو کچھ لمبا لگے گا، لیکن میرا بیٹا گھبرانا نہیں ہے۔ اس کو آپ اپنے طور پہ، اگر آپ کو اس سے بھی شارٹ لگے، آپ اس سے شارٹ لکھنا چاہیں تو اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ میں نے خاص اور ضروری باتیں یہاں پر لکھ دی ہیں، جن کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کا جواب ہی تفصیلی مانگا گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو کچھ لمبا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر اس کو مختصر کرنا ہوا تو ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، آدھا آدھا کر کے اس کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب لکھتے ہیں، کفار مکہ کی جنگی تیاریوں کے معلوم ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا دفاع کرنے کے لیے ساری صورتحال صحابہ کو بتائی، صحابہ کے سامنے پیش کی، تو حضرت سلمان فارسی، جن کا تعلق ایران سے تھا، ایک نہایت مفید تجویز دی کہ شہر کے دفاع کے لیے مدینے کے گرد خندق کھود دی جائے، جسے دشمن پار نہ کر سکیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شمال کی جانب خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ خندق کی کھدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا۔ آخر کار شوال 5 ہجری کو ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 افراد پر مشتمل کفار کا لشکر مدینے کے باہر پہنچا۔ خندق دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور قریش کے معروف جنگجو اور گھوڑ سوار عمر بن عبدو اور
اکمرہ بن ابو جہل خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد مشرکین میں سے کسی کو خندق عبور کرنے کی جرأت نہ ہوئی. پھر مدینے میں بنو قریظہ کا یہودی قبیلہ تھا. میثاق مدینہ کے مطابق مدینہ کے یہودی اس بات کے پابند تھے کہ دشمن پر حملہ کریں تو مسلمانوں کا ساتھ دیں، لیکن بنو قریظہ کی غداری کے تحت جب ایک یہودی حملے کی غرض سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے اسے ہلاک کر دیا اس کا اثر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینک دیا. اس طرح وہ ڈر گئے اور دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کی. تو بیٹا اس حملے کے دوران قبیلے میں بنو غطفان میں اور نعیم مسعود نے خاموشی کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بنو غطفان اور نعیم بن مسعود نے خاموشی سے اسلام قبول کر لیا. کفار کو اس کی خبر نہ ہوئی. نعیم بن مسعود کی کوششوں کی وجہ سے مدینے کے یہودی اور کفار کے درمیان پھوٹ پڑ گئی. نعیم بن مسعود نے جب اسلام قبول کیا تو یہود اور کفار مکہ کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، لڑائی پڑ گئی. اس طرح کفار کے حوصلے اور پست ہو گئے، یعنی کہ وہ ہمت ہار گئے. حملہ آور فوج نے تقریباً 30 دن تک شب و روز مدینے کا محاصرہ کیا. انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہ کی. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر تیز آندھی کا طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، تمام اشیاء ضروریات تباہ و برباد ہو گئیں. دشمنوں کی ایسی ہیبت ناک گھبراہٹ طاری ہوئی کہ ہر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. یہ بیٹا تھوڑا سا مختصر سا واقعہ تھا اس کا، کہ جس کو آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کا دفاع کس طرح ہوا. کہ مین بات یہ تھی کہ خندق جب کھودی گئی، جس کا فیصلہ حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا، تو تمام لوگوں کی ہار ہو گئی، تمام لوگ اس معاملے کی وجہ سے ہار گئے. یہ بیٹا تھوڑا سا لمبا سوال آپ کو لگے گا، لیکن جواب جیسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب ہوگا. آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس سوال کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے اور پھر اس کی معلومات کے بارے میں یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اس کے علاوہ کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کوئی بات کرنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.